السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے آداب نبوت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ عنوان چونکہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو سیرت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ کسی بھی عنوان میں سیرت کی بات کریں وہ ایک بڑا عنوان ہوتا ہے۔ میں اس وقت سیرت طیبہ کا اہم پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، اور اگر میری آواز سن رہی ہیں کلمہ پڑھنے والی میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں لاہور میں، بہت بڑے عالم تھے، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانے کے بہت بڑے ولی تھے۔ امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے، مرید کو اپنے مرشد سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، غلام کو اپنے آقا سے، حتیٰ کہ امتی کو اپنے نبی سے فیض حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ چونکہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے تو بحیثیت امتی ہونے کے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، اور وہ 3 باتیں میں نے بیان کرنی ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت قول تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کون سی کمی ہے کہ تم سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف جاتے ہو، اور بدعت میں کون سی خوبی ہے کہ سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپناتے ہو۔ اب میں وہ 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کرنا چاہیے، اور تیسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرنی چاہیے۔ سارا دین ادب کا نام ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے ادب رسول۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 10 سال ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الدین کلہ ادب، لوگو دین نام ہے ادب کا۔ دین اسلام وہ دین ہے جس نے ادب سکھایا ہے۔ بڑے کا ادب کیا ہے، چھوٹے کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، محفل میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے، کتاب کا ادب کیا ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، ماحول کا ادب کیا ہے، گفتگو کرنے کا ادب کیا ہے، حتیٰ کہ کمال ہے کہ لیٹرین میں جانے کا ادب کیا ہے، باہر نکلنے کا ادب کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، باہر آنے کا ادب کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، باہر نکلنے کا ادب کیا ہے۔ دین نام ہی ادب کا ہے، جس کو ادب نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب، تو یہ ادب جس ہستی نے ہمیں سکھائے، آمنہ کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، سید الاولین والآخرین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے۔
پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ادب کس کو کہتے ہیں، ادب کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ بڑا آسان، سادہ، عام فہم مفہوم عرض کرتی ہوں کہ کسی کی شخصیت کی عظمت سمجھ کر اس کے مطابق اس سے برتاؤ کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت قاری صاحب کے پاس میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اب میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں ان کی شخصیت یہ ہے کہ وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وہ ایک قاری بھی ہیں اور وہ بہت اچھے مبلغ بھی ہیں، وہ دین کے داعی بھی ہیں، اہل سنت میں ان کا ایک مقام بھی ہے۔ جب تم ان سے ملو گے تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر ان سے بات کرنا، ایسا نہیں جیسے کسی دوست سے بول رہے ہو، ایسے نہیں کہ جیسے کسی عام آدمی سے گفتگو کر رہے ہو، ان کی حیثیت کو سامنے رکھ کر بات کرنا ہے۔ پہلے اس کی عظمت سمجھ لو کہ اس کا مقام کیا ہے، پھر اس مقام کے مطابق اس سے برتاؤ کرو۔ مثال کے طور پر میں نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور کئی حاضرین نے بھی باندھی ہوئی ہے اور یہ ایک سنت عمل ہے۔ اب پہلے اس کی حیثیت کو سمجھو کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ جب اس کی حیثیت سمجھ آ جائے گی، اس کا مقام سمجھ آ جائے گا کہ اس کا مقام سر سے پاؤں، سر ہے یا پاؤں، پاؤں نہیں ہے، اسے اگر پاؤں کے نیچے بچھا دیں تو یہ پگڑی کی بڑی بے ادبی ہوگی۔ اسی طرح جوتے کی حیثیت پاؤں ہے، سر نہیں ہے کہ آپ جوتا اٹھا کر سر پر رکھ دیں، لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے، بڑا بے ادب ہے، جوتا سر پر رکھا ہے اور پگڑی زمین پر۔ تو اس طرح ہر چیز کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور حیثیت کے مطابق اس چیز سے برتاؤ کرنا، تعلق رکھنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور عظمت اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابر جن کو ہم علماء دیوبند کہتے ہیں، جن لوگوں نے ہم سے دین پڑھا، سیکھا، سمجھا، جن کی وسعت سے ہم آج بالکل بے تکلف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ لوگ نہ ہوتے تو نہ ہمیں تصوف سمجھ آتا، نہ ہمیں عقیدہ سمجھ آتا، نہ ہمیں اعمال سمجھ آتے، نہ ہمیں نظریات کا پتہ چلتا اور ہم پتہ نہیں کس بے راہ روی کا شکار ہو جاتے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں۔ انہوں نے تحریک آزادی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو سمجھانے کے لیے نقل کرتی ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، لوگو میرے محبوب کا شان اور مقام و مرتبہ کیا ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا ایک ترازو بنائے، اس ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں زمین و آسمان کے 14 طبق رکھے، عرش و کرسی رکھے، لوح و قلم رکھے، پوری دنیا کے حفاظ کو، حکام کو، سجاد کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اخیار کو، ابرار کو، اغیار کو، جن و ملک کو، حور و فلک کو، پوری کائنات کو، اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال صاحب کمال محبوب ذوالجلال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی عظمت اور شان کو رکھے۔ اللہ نہیں تولتا، رب کو ضرورت نہیں۔ یہ سمجھیے کہ نبی کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کسی کو دکھانا چاہے اور رب اپنی قدرت سے اس ترازو کو اٹھائے کہ جس کے ایک پلڑے میں پوری کائنات ہوگی، اسے اٹھا کون سکے گا۔ دوسرا یہ کہ دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کی شان کو اس کو کوئی اٹھانا چاہے تو عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی شان کم ہو جائے اور آمنہ کے لال کی شان بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگو زمین و آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر ندی نالے سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اللہ آسمان سے لکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اتارے، اللہ کی تعریف لکھیں یا حضور کی تعریف لکھیں تو کاغذ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے گھس کر ٹوٹ
ٹوٹ جائیں گی، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ اس مقام کی حیثیت سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کرنا اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہاں پھر ایک بات اور بھی دل میں آ گئی ہے، وہ عرض کر دوں۔ اتنی بڑی عظمت اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں ہے؟ ابھی میں نے دو بزرگوں کی بات، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ یہ میں نے اپنے اکابر کے حوالے سے اپنا عقیدہ عرض کیا ہے۔ اتنا بڑا مقام کیوں؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرتی ہوں۔ اللہ جس نبی کو جس امت کے پاس بھیجتا ہے، وہ نبی اس پوری امت میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ کمال والا اور سب سے زیادہ جمال والا اور سب سے زیادہ اللہ کے قرب والا ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت میں اعلیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ طے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کن کے ہیں، میرے یا صرف آپ کے؟ میں نہیں کہتی، بلکہ وہ تمام مخلوق کے نبی ہیں۔ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی پابند ہے، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نکل جائے۔ وہ آسمانوں کا رب ہے، محمد آسمانوں کے نبی ہیں۔ وہ زمینوں کا رب ہے، محبوب زمینوں کے نبی ہیں۔ وہ کائنات کا رب ہے، محبوب کائنات کے نبی ہیں۔ اللہ نبیوں کے رب ہیں، حضور نبیوں کے نبی ہیں، تو نبی امت میں سب سے اعلیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ اب ساری مخلوق کا فرض ہے کہ حضور کا ادب کریں، اس لیے سورج بھی حضور کے ادب کا پابند ہے، چاند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا پابند ہے، درخت بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پابند ہیں، پتھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پابند ہیں، ہوا، ندیاں، نالے حضور کی تعظیم کے پابند ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرے، حتیٰ کہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی پابند ہے۔ ادب میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، اور جب کسی کا ادب کیا جاتا ہے تو ادب میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ وہ لازمی چیزیں یہ ہیں کہ جس کا ادب کرو گے اس کا کہا مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس سے محبت کرو گے۔ اب یہ دیکھو کہ چاند احکامات کا مکلف نہیں، نماز روزے کا پابند نہیں، نہ ہی اس کے ذمہ یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اتنا پابند ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انگلی کا اشارہ کیا ہے تو وہ آسمان پہ دو ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا پابند ہے۔ درخت احکامات کے مکلف نہیں، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی باری آتی ہے تو یہ زمین کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ تو جس کا ادب ضروری ہے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیوں ضروری ہے؟ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ ادب ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا محبوب محبوب ہوتا ہے، تو اگر کوئی کسی کے محبوب کی کوئی بے ادبی کرے تو کم از کم محب برداشت نہیں کرتا۔ آقا چونکہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، اپنے محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ادب ضروری ہے کہ رب کا محبوب ہے، اور اس لیے ادب ضروری ہے کہ پوری کائنات کے رسول ہیں۔ اب اللہ اپنے محبوب کی توہین اور بے ادبی برداشت نہیں کرتے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر آدمی پر لازم ہے۔
ہر انسان پر ضروری ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ کسی نے کہا تھا ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے۔ ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے۔ جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا نہیں کرتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ اللہ کا قانون اپنے نبی کے ادب کے متعلق۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے محبوب کی تعظیم اور اللہ کے محبوب کا ادب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا احترام ہے۔ اب اس تعظیم، ادب و احترام کو قرآن پاک کی روشنی اور تناظر میں دیکھیے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، اور جو سب سے بڑا ہو وہ کسی کے ادب کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ جو کسی کا پابند نہیں، لیکن رب ایسا قانون بنائیں کہ وہ خود بھی اپنے محبوب کا ایسا ادب کرے جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے کی تعظیم کرے، تو جب رب کرے تو پھر جو پابند ہے وہ کیسے ادب نہ کرے؟ مثلاً اسی بات کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام سے گفتگو کی اور ان سب کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ جب بھی کسی نبی سے بات کی ہے تو اس کا نام لیا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ ہر نبی کا نام لیا ہے۔ اب اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہوگی، مختصراً عرض کرتی ہوں۔ جب بھی کسی نبی کا ذکر کیا اللہ نے تو اس کا نام لیا ہے، لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی، صاحب کمال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، سید الاولین والآخرین کی، خاتم النبیین کی، شفیع المذنبین کی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ اگر اللہ کہہ دیتا یا محمد، اسے کسی نے کچھ کہنا تھا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، با اختیار ہے، قادر ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر بلائے، بیٹے کا حق ہے باپ کا کہا مانے۔ بیٹا باپ کا نام نہیں لے سکتا، لیکن اگر باپ بیٹے کو احترام کے ساتھ قاری صاحب یا مولوی صاحب یا مفتی صاحب کہہ دے تو پھر دوسرے کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کے ذمے نہیں وہ جب اتنی تعظیم کر رہا ہے، اس کا معنی ہے یہ اتنی تعظیم کے لائق ہے۔ اب جب رب اپنے محبوب کی اتنی تعظیم کرے کہ محبوب کا کسی جگہ نام نہ لے بلکہ نام کے بجائے القاب و آداب، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جا بجا، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا، کہیں یاسین، کہیں حامیم، کہیں والشمس وضحاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں بہت ساری باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی اور قیامت تک کی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس میں تشریف لے جاتے، ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، حکم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی اجازت نہیں، محبوب خود باہر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی جا کر دروازہ کھٹکھٹائے کہ باہر تشریف لے آئیں۔ ادب کا کمال ہے، اور میں یہ سمجھانے کے لیے اگلی بات واضح طور پر کہہ دوں، یہی ادب ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ رکھے، یہی ادب ہر مرید اپنے مرشد کا کرے، یہی احترام ہر اولاد اپنے والدین کے ساتھ کرے، یہی ادب مقتدی اپنے امام کا کرے، یہی احترام، یہی ادب امتی اپنے نبی کا کریں۔ عرب کے لوگ بدو دیہاتی آئے، دیہاتیوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، انہوں نے باہر سے دستک دی اور آواز دی، چاہتے اخرجنا یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اب آقا کریم دعوت و تبلیغ و تعلیم و تعلق کی محنت کر کے بھی اٹھ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے باہر سے آواز دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کمال شفقت، کمال رحمت، کمال عنایت کی کیفیت یہ تھی
کمال عنایت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ باہر تو آئے لیکن یقیناً بددل نوخاستہ۔ اب بات بڑی عجیب آ گئی۔ ایک طرف تو وہ کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن دیہاتی تھے، ادب سے واقف نہیں تھے اور وہ شاید اسی کو ادب سمجھتے تھے۔ ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ بعض دیہاتی بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ کیوں جی، میں فرما رہا تھا کہ آپ نے کوئی عرض ہی نہیں کیا۔ اگلے کو کہہ رہا ہے کہ عرض نہیں کیا اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں، میں ارشاد فرما رہا ہوں۔ آپ عرض ہی نہیں کرتے، حالانکہ کہنا یہ تھا کہ آپ ارشاد فرمائیں میں عرض کرتا ہوں۔ وہ دیہاتی جو ہے اب اس میں اس کا قصور نہیں، چونکہ وہ مقام کو نہیں سمجھتا، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو قرآن پاک نے دونوں انداز اختیار کیے۔ ایک طرف ان کو سمجھایا میرے محبوب کا مقام کیا ہے، اور ایک طرف محبوب کو سمجھایا ان کو تو یہ سمجھایا خبردار میرے محبوب کے آنے کا انتظار کیا کرو، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہ کرو۔ ایک یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو اور ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اور دوسرا یہ سمجھایا گیا کہ خبردار یہ تو تمہارے ذمے ہے کہ تم پکارو نہیں۔ اور ادھر محبوب کو فرمایا پیارے آپ کے دل پر یقیناً ان کے بلانے کا بوجھ ہے، تو میں رب ان کی سفارش کرتا ہوں، ان کو آپ کے مقام کا پتہ نہیں اسی لیے بیچارے کہہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے خفا نہ ہوں، میں رب ان کی وکالت کروں گا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے، اللہ ان کا وکیل بنا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ حضور کے بے ادب کو اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، رب نے پھر سزا دی۔ قرآن پاک کے مختلف واقعات کو سامنے رکھیے۔ کوہ صفا پر حضور علیہ السلام نے دعوت دی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کعبے میں 360 بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ لیکن جس وقت ابو لہب، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ وہ ابو لہب ہے جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن ولادت منایا۔ بڑا سادہ سا لفظ کہتا ہوں، حضور علیہ السلام آئے، اس کو اطلاع ملی، کہتے ہیں کہ کھجوریں کھا رہا تھا، جس لونڈی نے اطلاع دی اسے خوشی میں اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے، تو یہ پہلا جشن ولادت ہے جس نے منایا۔ تو اس میلاد منانے والے نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کیا ہے اور شرک بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام کی بے ادبی بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر دعوت دی ہے تو اس بدبخت نے پتھر اٹھایا، حضور علیہ السلام کی طرف پھینکا اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہمارے ربوں سے ہٹا کر ایک رب کی طرف بلاتے ہو۔ اب اس نے حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی، سگا چچا ہے، خوشی منا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی قربت کا دعوے دار ہے، لیکن جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ تو بات کو سمجھنا، ابھی اس بات کی ختم نہیں ہوئی، یقیناً اس کی بات کا اثر تو قلب اطہر پر ہوا ہوگا۔ میں تو تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب تو چپ رہ، جواب میں دیتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں جب کسی کی محبوب کو کوئی پریشان کرے گا تو پھر محب کہتا ہے اچھا میری ذات تھی میں برداشت کرتا رہا، یار کے خلاف تو میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے دوست کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے تو رب اپنے محبوب کے خلاف کیسے برداشت کرے؟ فوراً قرآن پاک اترا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری صورت مبارکہ اتری، اللہ نے ابو لہب کو برباد کیا، اس کے مال کو بھی برباد کیا، بلکہ میں
یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ وہاں ابو لہب نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکا، اللہ نے کہا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا۔ اس نے ایک دفعہ کہا لیکن رب نے قرآن بنا کر قیامت تک کی انسانیت سے کہلوا دیا تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا یہ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار و مشرکین نے حضور علیہ السلام پر تنقید شروع کر دی کہ آپ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ آتا ہے، احکامات لاتا ہے، کہاں ہے وہ فرشتہ؟ کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کی بیوی دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، محمد ہم بھی کہتے تھے کہ تجھ پر کوئی وحی نہیں آتی، تو اپنی طرف سے اپنے دماغ سے سوچ کر ہمیں بتا دیتا ہے، کہاں ہے تیرا جبرائیل علیہ السلام، کہاں ہے فرشتہ، اب کیوں نہیں تیرا رب وحی بھیجتا؟ ساری باتیں کہنے کے بعد اس نے آخری بات کہی، ڈرتا ہوں لیکن نقل کرتا ہوں، جو شیطان تجھ پر وحی لاتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا دل بھر گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اللہ میں تو تیری توحید بیان کرتا ہوں اور یہ مجھے یوں کہیں۔ ابھی محبوب بیٹھے ہی تھے کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مصطفیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیری زلفوں کی قسم، یا والضحیٰ وحی کے اترنے کی قسم، واللیل اذا سجا وحی کے رکنے کی قسم، والضحیٰ دن کے سویرے کی قسم، واللیل اذا سجا رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ کافر غلط کہتے ہیں میں رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں۔ اللہ نے فوراً حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے بے ادب کو فوراً سزا دیتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم اور ادب کریں، اور یہی ہمارے اکابر نے سکھایا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب مسلمانوں کی اماں ہیں۔ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا، نجاشی بادشاہ نے نکاح کی تقریب منعقد کی، حضور کی طرف نجاشی نے حق مہر ادا کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے آ گئی، حضور علیہ السلام بھی ہجرت کر کے آ گئے اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے۔ ابو سفیان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں یہ جلیل القدر صحابی بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں اور اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ فتح مکہ کے موقع پر جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی امان دے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہاں ملنے کے لیے آئے، بستر بچھا ہوا تھا، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر لپیٹ کے ایک طرف کیا اور کہا کہ تشریف لائیں۔ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا کیا ہے، بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ تعظیم کرتی، بستر بچھاتی، بچھا ہوا تھا اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کہا، ابو بے ادبی میں کیسے کرتی؟ ادب تو سکھایا ہی اس دربار سے ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ کے پاک بستر پر ناپاک باپ کا بیٹھنا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہے ادب جو ہمارے اسلاف اور اکابر نے سکھایا ہے۔ ہمارے اکابر کی تاریخ یہ ہے کہ وہ کبھی بغیر وضو کے تعلیم و تدریس کا کام نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اکابر و بزرگوں کا مزاج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی، اس میں گرامی ان کی زبان پر آئے اور وہ درود پاک پڑھے بغیر ان کا نام لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہمارے دین پور کی خانقاہ کے ایک بزرگ تھے، میں نے ان کی زیارت کی تھی، بلکہ میں نے ان سے بیعت بھی کی تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب جملہ ہے کہ میاں کسی مولوی سے فتویٰ نہ لینا، لیکن میری عقیدت کی بات یہ ہے کہ کالے رنگ کا اور سبز رنگ کا جوتا نہ پہنا کرو۔ یا کعبۃ اللہ کے غلاف سے مشابہت ہوتی ہے یا خضرا سے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری عقیدت کی ہیں۔ میرا دل ایسے کہا کرتا ہے کہ ان کے احترام کی وجہ سے یہ رنگ پاؤں میں نہ آ جائیں۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، حضرت مولانا میاں مسعود احمد دین پوری صاحب مدظل علیہ۔ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھا، ہم گاڑی میں تھے اور گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ پاکستان کی گلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں اور اکثر پیشاب کر دیتے ہیں، تو میں نے ان کو غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنانا چاہا، تو بزرگ نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، چپ کر کے بیٹھو۔ بالکل میں ڈر گیا، سہم گیا کہ کیا غلطی ہوئی مجھ سے، کون سی میں نے گستاخی اور بے ادبی کی بات کی۔ تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے گزر کر جہاں میں رہتا ہوں خانپور میں، وہاں میرا اپنا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں آیا۔ میاں صاحب مسجد میں تشریف فرما ہوئے، طلباء اکٹھے ہو گئے، اساتذہ بھی اکٹھے ہو گئے کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب، آپ جو واقعہ سنا رہے تھے اب مجھے سنا دیں۔ میں نے کہا، حضرت وہاں جھٹکا دے دیا، یہاں فرماتے ہو سنا دو۔ میں تو ڈر گیا ہوں کہ مریض آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میں پریشان ہو گیا، مجھ سے کیا بے ادبی ہوئی۔ فرمانے لگے، نہیں، دراصل بات یہ ہے، جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہ گندی سی نالی تھی، وہاں ان گٹر کی نالیوں میں ظاہر ہے گندا پانی اور غلاظت ہوتی ہے، اور ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے شہر کو بدترین جگہ اور مسجد کو بہترین جگہ ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، بدترین جگہ بازار اور بہترین جگہ مساجد ہیں۔ فرمایا جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہ بدترین جگہ تھی۔ فرمایا ذکر حبیب کے لیے جگہ بھی محبوب ہونی چاہیے۔ محبوب کا تذکرہ محبوب کی پسندیدہ جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کرو اور اللہ کا ذکر بھی کرو، صحابہ کرام اہل بیت کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر بھی کرو۔ وہ گلیاں ان کے ذکر کی جگہیں نہیں ہیں۔ ایمان کے لیے محبت رسول اور ادب رسول شرط ہے۔ ہم تو ربیع الاول کو گلیوں میں نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، اور ادب میں دو باتیں لازمی ہیں، تفصیل پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جس کا ادب ہوتا ہے اس سے طبعی طور پر قلبی محبت ہوتی ہے، اور محبت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا والوں سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب تک میری محبت نہیں آتی اس وقت تک مومن نہیں۔ اور محبت فطری چیز ہے، جس کی محبت ہوتی ہے آدمی ادب بھی اسی کا کرتا ہے اور اطاعت بھی اسی کی کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ایک طرف باپ کا کہا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ والد کے حکم کا انکار کر سکتے ہو لیکن رب کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کرے۔ اب ہم اپنی معاشرت
معاشرت کی زندگی میں دیکھیں، ہماری تجارت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارا کھانا پینا حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارا ماحول سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ شکل نبی کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس کے مطابق ہیں تو پھر ہم تابع دار ہو سکتے ہیں اور مومن ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محبت اندر کی ایک چیز ہے، محض دعوے کا نام نہیں۔ محبت، اس محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک ادب اور ایک اطاعت، کہ آپ اگر اطاعت کریں گے تو یقیناً آپ اظہار محبت کر رہے ہیں، اور اگر دعویٰ محبت کا ہے اور شکل یہود و نصارہ جیسی ہے، دعویٰ حضور کی محبت کا ہے اور طور طریقے غیروں کے اپنائے ہوئے ہیں، کون سی چیز اس میں محبت کی ہے؟ کلمہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کام کریں یہود و نصارہ جیسے۔ جس کی محبت ہوتی ہے اس کا ادب بھی ہوتا ہے اور اطاعت بھی ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔